لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے خاص دعا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر اس عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ آخری چند دن ہے۔ اس موقع کو، اس دن کو فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچائیے گا مت۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جس مہینے میں ایک غیر نمازی جو پورا سال مسجد کو دیکھتا تک نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق حاصل کرتا ہے۔ اللہ والو، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے چند دنوں میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستے کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ نہ میں اور نہ کوئی بھی آپ کا آنے والا کل کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میں نے اپنے رب سے جب بھی مانگا رب نے عطا فرمایا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں، کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اتنے دن پہلے وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس دعا کو آپ نے صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل اور خاص دعا ہے جسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
توجہ کیجئے گا کہ یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں کہ جو رب کو اتنے پسند ہے کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہوتی ہیں دوستو، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خبر سنتے ہی ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے اس فانی دنیا میں جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول فرما، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے، اس کی تمام حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، مسائل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو خدارا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کسی کو جو آخری دعا دیتے ہیں وہ یہ کلمات ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس دعا کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ آخری دعائیں جو لے کر جاتا ہے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے۔ اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھ کر دیکھنا۔ توجہ کیجئے، آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد آئے گا، وہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ پاک نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں جو ناممکن ہیں، جو 11 کی 11 حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دعا پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، آپ رب کے لاڈلے بن چکے ہیں، آپ نے رب کو منا لیا ہے۔ اب رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آخری دن ہے، ابھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں پتہ نہیں کس کو موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آخر میں تیسرے کلمے کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے، آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، تینوں اعمال 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس طرح ان کی مکمل تعداد 33 بار 33 ٹائمز ہو جائے گی۔ یقین کیجئے
کہ ان 3 اعمال کو 11 بار بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اب آپ پر رب کی رحمتوں و برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ کر دیکھ لے۔ میرے رب کریم نے چاہا، اگر میرے رب کی رضا اس میں شامل ہوئی تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ اب تیسرے کلمے کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور 11ویں دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم آپ سے راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ موقع آخری موقع ہے، شعبان کے آخری دن ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خدا را اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ایک ایسی دعا آپ کے حوالے کی ہے جو آپ کے پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ اور پورے سال کے رزق اور دولت کو لے کر آئے گی۔ اللہ والو، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر میرا بس چلتا، میں آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے ہر صورت پڑھ لینا، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔